السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 246 سے 248 تک ہے۔ وقال لہم، اور کہا ان کو، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث، تحقیق مقرر کیا، لکم، تمہارے لیے، طالوت ملکا، طالوت کو ایک بادشاہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا یکون، کیسے ہو سکتی ہے، لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت، علینا، ہم پر، ونحن، اور ہم، احق کو، زیادہ حقدار ہیں، بالملک، بادشاہت کے، منہ، اس سے، ولم یؤتا، اور نہیں دیا گیا وہ، سعۃ من المال، وسعت، کشادگی مال میں سے۔ قال، فرمایا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے چن لیا اس کو، علیکم، تم پر، وزادہ، اور بڑھا دیا اس کو، بسطۃ، کشادگی میں، فراخی میں، فی العلم، علم کے لحاظ سے، والجسم، اور جسم کے لحاظ سے، واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ دیتا ہے بادشاہت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ وقال لہم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیۃ ملکہ، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، ان یاتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس وہ تابوت، فیہ، جس میں، سکینۃ من ربکم، تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور بقیہ ہے، مما، اس میں سے جو، ترک آل موسیٰ، چھوڑ گئے آل موسیٰ، و آل ہارون، اور آل ہارون، تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوں گے اس کو فرشتے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ تو جیسا کہ پچھلے لیسن میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک کمانڈر مانگا اپنے ٹائم کے نبی سے، کہ ہمیں ایک کمانڈر دیں جس کے سرکردگی میں ہم ان لوگوں سے جنگ لڑیں جنہوں نے ہم سے ہمارے بچے چھین لیے اور ہمیں گھروں سے نکالا اور ظلم کیا۔ تو ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ یہ انہی میں سے، یعنی اس قوم میں سے، اور بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کی اولاد سے، اور بہت قداور تھے، اپنی قوم میں سب سے خوبصورت اور لمبے چوڑے، یعنی ڈیل ڈھول کے لحاظ سے بھی بیسٹ اور علم کے لحاظ سے بھی بیسٹ انسان تھے۔ اور پھر اللہ کا چناؤ کوئی معمولی چناؤ تو ہوتا نہیں، تو انہوں نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، اب اعتراض شروع، اس کے لیے ہمارے اوپر کیسے بادشاہی ہو سکتی، وہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے، وہ کیسے ہمارا کمانڈر بن سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اور اس بادشاہت کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اب پہلے اپنے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مقرر کیجئے، اور جب اللہ کے حکم سے انہوں نے مقرر کر دیا تو اعتراض، اور یہ اعتراض صرف ان کا ہی نہیں، ہر قوم نے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم جب کسی کو بھی اچھا یا برا دیکھتے ہیں، یا کوئی ہماری نظر میں درجہ رکھتا ہے، ویلیو رکھتا ہے، تو کس لحاظ سے رکھتا ہے، ہم اس کو کس پیمانے سے ناپتے ہیں۔ دولت کا پیمانہ ہمیشہ سے اونچا ہی رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، تمام قوموں نے
ان کی جو مالی حالت تھی سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے، جن کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا۔ باقی جتنی قوموں کا ذکر ہوا ہے اس میں سب کا یہ اعتراض تھا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب اللہ کا زوال یافتہ قوموں کی یہ نشانی ہے کہ وہ انسان کو دولت کے پیمانے سے دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کا چناؤ علم اور جسم کی وجہ سے ہوا تھا، اور وہی چیز ضروری تھی یہاں کمانڈنگ کے لیے، اور اللہ پھر جو چاہے کرتا ہے اور بہترین کرتا ہے۔ انہوں نے مال دیکھا، اب دیکھیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، رشتہ کرتے ہوئے، ووٹ دیتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے، یا پھر کسی کے اوپر کمنٹس پاس کرتے ہوئے، کسی کو اپنے پاس جگہ دیتے ہوئے، کسی کو جاب دیتے ہوئے، عہدہ دیتے ہوئے، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کسی کے پیچھے لگنے کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں زیادہ پیسہ ہے، جہاں زیادہ پارٹی ہے، جہاں زیادہ لوگ ہیں، جہاں سے ہمیں زیادہ فائدہ ملتا ہے، ہم ادھر ہو جاتے ہیں۔ اللہ وسیع النظر اور وسیع القلب اور طاقتور کو چن رہے ہیں، ایک سپہ سالار کی، ایک کمانڈر کی جو خوبیاں ہونی چاہیے اس کے لحاظ سے چن رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ چونکہ چھوٹی نظر، چھوٹے دل اور چھوٹے ذہن سے سوچ رہے تھے، اس وجہ سے ان کا یہ اعتراض کہ وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہم پر، بادشاہی کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اور آگے اعتراض کیا، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اسے تو کچھ اتنا مال ہی نہیں دیا اللہ نے، وہ تو اتنا امیر ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو ان کی قومیں یہی کہتی تھی، اس کے ساتھ کوئی گارڈ کیوں نہیں آیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، کوئی سونے کے کنگن کیوں نہیں اس کو ملے؟ مختلف قوموں کے مختلف اعتراض تھے، کوئی محل کیوں نہیں بنا دیا اس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہتے تھے کہ اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے تو دولت ہم سے لے لو اور یہ مشن چھوڑ دو۔ اور پھر یہ ان کو بھی یہ اعتراض تھا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن دو بڑی بستیوں میں سے؟ اتنے بڑے بڑے سردار چھوڑ دیے اور ایک انسان کو جو یتیم بچہ تھا، جس کی کوئی معاشرے میں اتنی بڑی طاقت نہیں تھی دولت کے لحاظ سے، اسے نبی بنا دیا۔ اللہ نے اس آیت کے آگے فرمایا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، یہ پیسہ یہ تو ہم دیتے ہیں لوگوں کو، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور یہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے کسی کی اچھائی اور برائی کا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے اندر سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کا چناؤ پرہیزگاری پر اور خوبیوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ اور فرعون نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا، الیس لی ملک مصر ھذا، یہ دیکھو میرے لیے مصر کا ملک نہیں، بادشاہی نہیں، ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے محل کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بندہ ھذا مہین، ان کو مہین کہا کہ بالکل بے حیثیت سا ہے، ولا یکاد یبین، صحیح بول بھی نہیں سکتا ہے، یہ اچھا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ اپنی قوم کو اپنی شان و شوکت اور اپنی دولت اس لحاظ سے مرغوب کیا تو قوم اسی کے پیچھے لگ گئی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے اسی لحاظ سے یہ ایک طرح سے ذہنوں کو اور لوگوں کو خرید لیتے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں جب ووٹنگ ہوتی ہے تو کیسے خریدے جاتے ہیں لوگ۔ تو اسی طرح ہم اپنی دنیا میں انسانوں کو پیسے کے پیمانے سے ناپتے ہیں، حالانکہ بعض دفعہ بہت اچھا انسان، خوبیوں والا اور عزت والا، اس کو کوئی حیثیت دنیا دے نہ دے، اللہ کی نظر میں وہ بڑی حیثیت والا ہو سکتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ نے ایک شخص کو گزرتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا تمہاری نظر میں یہ کیسا انسان ہے؟ آپ ہر موقع سے اپنے صحابہ کو کچھ نہ کچھ سکھایا کرتے تھے، فضول ٹائم پاس نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بڑی حیثیت والا ہے، کہیں جا کے فیصلہ کرے تو اس کے فیصلے کو کوئی رد نہ کرے، کہیں سے رشتہ مانگے
تو کوئی سے جواب نہ دے، معاشرے میں پورا ایک مقام رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد ایک اور شخص گزرا، آپ نے فرمایا یہ کیسا شخص ہے؟ کہ اللہ کے نبی بے حیثیت سا انسان ہے، کہیں جا کے فیصلہ کرنے لگے کوئی اس کی مانے نہ، کوئی معاشرے میں اس کا نام نہیں، کہیں سے رشتہ مانگے کوئی رشتہ نہ دے، کوئی بڑی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا زمین بھر کے ان پہلے والے اشخاص کی ہو جو تمہاری نظر میں بڑی حیثیت والا تھا، اس کے مقابلے میں یہ ایک بندہ اللہ کو زیادہ عزیز ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ایک کمبلے اور ایک چادر والے، بے حیثیت، لیکن اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تو دیکھتے ہی یہ پیسہ تو دین اس کی ہے، کسی کو چاہے آسمان پہ چڑھا دے، کسی کو چاہے جہازوں کا مالک بنا دے، کسی کو چاہے ایک ریڑھی والا بنا دے، یہ اس کی دین ہے۔ یہ اور پھر یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، آج ایک کے پاس کل دوسرے کے پاس۔ کتنے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے جو کبھی ایک معاشرے میں نام رکھتے تھے، بے نام ہو گئے، اور وہ بھی دیکھے جن کا کوئی نام نہیں تھا اور کہاں کے کہاں چلے گئے۔ تو یہ تو پیسہ ہے نا، یہ کسی کی بھی لپ میں آ سکتا، اور اس کا زیادہ مل جانا، کوئی زیادہ عزت اور زیادہ اللہ کی نظر میں رتبہ، یہ چیز نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ ضرور جاتا ہے کہ یہاں ہمیں اللہ نے اتنا دیا وہاں بھی دے گا، جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے اتنا آنر ہمیں یہاں ملا، اتنا کچھ ہمیں یہاں ملا، وہاں بھی ملے گا۔ تو یہ پورے قرآن میں یہ چیز ہم بار بار دیکھیں گے کہ لوگوں نے اپنی دولت کو کافی سمجھا اور اسی کو اپنی، جیسے اس زندگی میں بہت بڑا معیار تھا تو آخرت میں بھی وہی معیار سمجھا۔ حالانکہ ہم اگلی صورتوں میں سورہ قیامہ میں ہے شاید کہ اس میں ہم پڑھتے ہیں، کہتا ہے ما ہلک انی سلطانیہ، مجھے تو میری بادشاہت نے مار ڈالا، ما اغنی انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، میرے کام ہی نہ آیا میرا مال جس سے میں دنیا میں بڑا کچھ خرید لیتا تھا، آج وہ کسی کام ہی نہیں آیا۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن میں اگر انسان زمین بھر کے سونا دے دے، زمین بھر کے ہر ایک چیز دوزخ سے چھٹنے کے لیے دے دے، نہیں قبول کیا جائے گا۔ اس لیے یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، کسی کا خوبصورت ہونا، کسی کا بہت تعلیم یافتہ ہونا دنیاوی لحاظ سے، کسی کا بہت زیادہ امیر ہونا، کسی کا بہت زیادہ معاشرے میں ایلیٹ کلاس سے ہونا، اگر وہ دین کے حساب سے ایلیٹ نہیں ہے، دین کے حساب سے بہت متقی نہیں ہے، تو یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں اللہ کی نظر میں، نہ اللہ ان چیزوں سے مرعوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری اس کی دین ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی ہو جائیں گے، میں تو کافروں کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا۔ کیوں؟ دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان کے نبی نے کہا اللہ نے اس کو تم پر چنا۔ بڑی بات یہ ہے اللہ نے اس کو تم پر چنا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور علم اور جسم میں کشادگی دی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس سے چاہے بادشاہی دے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ ہم زندگی میں کتنے فیصلے کر لیتے ہیں خوشی سے، پھر بعد میں وہ فیصلے ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہم بے چین رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے، پچھتاتے رہتے ہیں، ہاں یہ فیصلہ کیوں ہوا، ہاں یہ فیصلہ ہونا نہیں چاہیے تھا، میں فلاں فیصلہ کر لیتی، فلاں مثلا کوئی رشتہ کر لیا، بعد میں خوش نہیں رہے، اتنے اچھے میرے رشتے آئے تھے، وہاں کیوں نہیں گئے، ہم سارا اسی چیز کو سوچ سوچ کے دکھی ہوتے رہتے، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا، اب بے چینی سے کچھ نہیں ملے گا، تو قبول کرنے میں سکون ہے، چاہے وہ نفس کے خلاف ہو۔ اور عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اور وہ آگے تمہارے لیے اچھی ہو، کل کوئی کس نے دیکھا ہے کھجور کا ایک درخت 30 سال میں میچور ہوتا ہے لیکن 200 سال پھل دیتا ہے۔
تو اس کو وہ اگر کہے ہائے مجھے اتنا ٹائم لگتا ہے میچور ہونے میں، میرا تو کوئی فروٹ ہی نہیں ہے، میں تو اگتا ہی جا رہا ہوں 30 سال، سوچ سوچ کے وہ بڑھے ہی نہ. ہمارا یہ حال ہوتا ہے نا، ہم اپنی صحتوں کو برباد کر لیتے ہیں سوچ سوچ کے ہم نے کیا کیا. بی پی کے مریض ہو جاتے ہیں، یہ کیا پچھتاوے لے کے ہمیں مار ڈالتے ہیں. حالانکہ ہر بری سے بری سچویشن میں بھی خیر ہوتی ہے. اب ان کو ایک چیز غلط لگ رہی تھی، تو کیا یہ غلط تھی؟ بہت سارے زندگی کے وہ فیصلے جو کبھی ہمیں برے لگ رہے تھے، وقت نے ہمیں بتایا وہ اتنے برے نہیں تھے، ہمارے لیے اچھے تھے. اس لیے ان کے نبی نے ان کو احساس دلایا کہ سب سے پہلی بات یہ دیکھو اللہ نے چنا، پھر جس چیز میں اس نے کشادگی دی وہی تمہارے لیے بہتر ہے. کمانڈر تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مریل مریض، اور اللہ وسیع علم رکھتا ہے، تم کیا ہو اس کے سامنے. اور پھر دوسری بڑی چیز تمہیں بتاؤں، وقال لهم نبیہم، ان کو ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکہ، اس کی بادشاہت کی یہ نشانی بھی ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا. ایسا تھا کہ ان کا ایک باکس تھا جس میں انہوں نے تورات کی تختیاں جو اوریجنل موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ملی تھی، لکھی ہوئی تورات تھی، منسلوہ کی کوئی نشانی تھی، عرصا تھا، یعنی اس طرح کی ان کی کوئی، جیسے تبرک لوگ جس کو سمجھتے، کوئی چیزیں انہوں نے رکھی تھی اور ان کو اس سے بہت محبت تھی، ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے. کیونکہ جب انسان زندگی میں ہوتا ہے نا، پھر اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، اس کو دکھی دیتے رہتے ہیں، اس کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، پھر ہم ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یادگار بنا کے مدتوں سنبھالے رکھتے ہیں. پھر بعض دفعہ وہ بہت معمولی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی ایک جوتا ہوتا ہے، ایک کپڑا ہوتا ہے، ہم اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں، ہائے یہ فلاں کی نشانی ہے. اور جب وہ زندہ ہوتا ہے تب ہم نے اس کی کوئی اتنی قدر نہیں کی ہوتی. تو یہی چیز ان کا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تو اتنی قدر نہیں کی، ان کو تو تنگ ہی کرتے رہے اور ان کو ستاتے ہی رہے کسی نہ کسی طرح، کوئی نہ بات مان کے، ہٹ درمیاں کر کے. لیکن بعد میں ان کی چیزوں کی جیسے ایک نعمت چلی گئی تو قدر ہوئی، تو پھر ان چیزوں کو بڑی محبت سے اپنے پاس رکھتے تھے. اب ان لوگوں نے جو ان پہ قبضہ کیے ہوئے تھے، سمجھا کہ اس کی وجہ سے جو یہ بہت ٹچیر سے رہتے ہیں اس چیز کے، انہوں نے اس کو چھین لیا تابوت کو ان سے. یعنی یہ ایک بڑی تکلیف کی بات تھی ان سے کہ ان کی بڑی تبرک والی اور برکت والی چیز بھی ان سے چھن گئی. تو ان کے نبی نے کہا کہ وہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا بادشاہ ہے، اس میں تمہیں سکون ہوگا اور ایک حوصلہ بھی کہ اب ہمارے پاس وہ اچھی چیزیں آ گئیں، اور جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا وہ بھی اس میں تمہیں مل جائے گا. تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو تو. انہوں نے جب یہ تابوت اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں لے کے گئے، تو کہتے ہیں کہ وہاں کچھ ٹائم کے بعد کوئی بیماری آ گئی، یعنی لمبی چوڑی جو سب کے اوپر آ رہی تھی. تو انہیں لگا کہ یہ تابوت جو ہے، جو لے کے قبضہ کیا تھا جنہوں نے، انہیں لگا کہ اس تابوت کی وجہ سے ہمارے شہر میں یہ مصیبت آئی ہے کہ ہم اس کو منحوس چیز کو اٹھا کے اپنی جگہ لے آئیں. انہوں نے اس کو ایک ریڑی پہ اور ایک گدا گاڑی پہ رکھا اور واپس ان کے علاقے کی طرف بھیج دیا، جسے پھر فرشتوں نے اٹھا کے تو ان کے نبی کے پاس پہنچایا. تو انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ وہ تابوت تمہیں ملے گا، اور اگر تم ماننے والے ہو تو یہ اس سردار، اس کمانڈر کی نشانی ہے کہ تمہیں وہ تمہاری تبرک والی چیز بھی واپس مل جائے گی. اس وجہ سے تو یہ پھر ظاہر ہے ان کو ایک طرح سے بادل نخواستہ مان لیا، جبکہ اگر یہ خوشی سے مانتے ان کو اجر بھی زیادہ ملتا اور ان کے لیے آسان ہو جاتا زندگی میں، کیونکہ فیصلے ماننے تبھی آسان ہوں گے جب انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا، دین کا فہم اچھا ہوگا، اتنے ہی فیصلوں کو ماننا آسان ہوگا. تو اگر ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیں تو یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے ایمان کی، گہری سوچ ہوتی ہے انسان کی، اور اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہمیں مزید نظر آتی. جب کسی فیصلے پر ہم اعتراض کرنے لگ جاتے، ایک تو اس ٹینشن کی وجہ سے ہماری آگے امپرومنٹ نہیں ہوتی ہے،
دین میں اور مطلب ذہنی جسمانی طور پر ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے پچھتاوا کسی بھی چیز کا وہ بہت برا ہوتا ہے، اور اس سے جب بی پی اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور جتنا ہم فیصلے کو مان لیتے ہیں ہمارے اندر سکون آتا ہے، ہمارے آس پاس سکون آتا ہے، ہمارے الفاظ میں، ہماری سوچ میں سکون آتا ہے، فزیکلی روحانی طور پہ ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور نہیں پڑتا، کیونکہ جب ہم گلوں میں اور شکووں میں آ جاتے ہیں تو کمزور ہو جاتا ہے وہ تعلق جو مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی ہم ریلیکس ہوں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اور پھر یہ اپنے اس نبی کی سرکردگی میں انہوں نے اس کمانڈر کو قبول کیا، اور ان کے پھر انڈر وہ تھوڑی سی جنگ کی، اس کا آگے ذکر آئے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔